نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء رکوع نمبر 2 کا آغاز آیت نمبر 11 سے ہوتا ہے۔ اب رکوع نمبر 2 جو ہے وہ بہت مختصر ہے لیکن بڑا جامع ہے۔ اس میں صرف 4 آیات ہیں لیکن تھوڑی وضاحت کے ساتھ ہیں، یعنی لمبی آیات ہیں لیکن صرف 4 ہیں۔ ان 4 آیتوں میں یہ اعجاز ہے کہ اسلام کا پورا قانون وراثت جو ہے، جس پر پوری جلدیں لکھی گئی ہیں، وہ ان آیات میں موجود ہے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، کہ اگر صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، یعنی 2 یا 2 سے زائد، تو ان کے لیے اس ترکے کا 2/3 حصہ ہوگا۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر وہ اکیلی ہے تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر وارث کے ماں باپ کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، بشرطے کہ جو وارث ہے اس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پھر اگر اس میت یعنی کہ جو مورث ہے اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہوں، تو اس کی ماں کے لیے تہائی ہے اور باقی سب باپ کا حصہ ہے۔ پھر اگر جو وارث ہے اس کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ فائدہ پہنچانے میں ان میں سے کون تمہارے قریب تر ہے، اور یہ تقسیم اللہ کی طرف سے فریضہ مقرر کر دیا گیا ہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب اس میں صاف ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے جو نصیحت فرمائی وراثت کے بارے میں فرمائی، اور پھر فرمایا کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا ملے گا۔ یعنی اگر ایک بیٹا ایک وارث ہوگا، بیٹا اگر ہوگا تو وہ اکیلا وارث ہوگا، پورے کے پورے جائیداد کا وارث ہوگا۔ یعنی جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت ملے گی، اگر بیٹی ہی ایک ہے تو اس کو آدھی وراثت ملے گی، اور کیا ہوگا کہ آگے باقی جو ہے وہ باقی لوگوں کو سارا مال جو ہے وہ چلا جائے گا۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ پھر آگے چل کے فرمایا وَلْأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، اب ایک تو ہے نیچے کی وراثت، نیچے کی وراثت یعنی کہ بیٹا بیٹی یہ ایک ہے، اور اوپر اگر اس کے والدین ہوں، اگر ان میں سے کوئی شخص فوت ہو گیا ہو، یعنی والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ماں یا باپ، تو ان کا بھی اس میں حصہ ہے، یعنی کہ اس کے والدین کے لیے، یعنی ہر ایک کے لیے ان میں سے 6واں حصہ ہے اس کے ترکے میں سے۔ پھر فرمایا ان کان لہو ولدن، اگر اس کی اولاد ہے، ایک شخص کی اولاد نہیں تو یہ اور بات ہوگی، اور اگر اولاد ہے تو 6واں یعنی 1/3 حصہ والدین کو جائے گا، اور 2/3 جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ اولاد میں تقسیم ہوگا، 2/3۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کے اولاد ہے، یعنی کہ اس کی اولاد ہے ہی نہیں، بغیر اولاد کے فوت ہو رہا ہے، تو وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پھر فرمایا اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہیں، تو پھر ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے بہن بھائی ہوں گے، فَلْأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ پھر اور کم ہو جائے گا، 6واں حصہ رہ جائے گا ثلث کے بجائے، تاکہ باپ کی طرف سے تو پھر یقیناً بھائیوں کو بھی وراثت جائے گی۔ اور پھر ساتھ ہی فرما دیا اللہ رب العزت نے بعد وصیت، کہ وراثت کے تقسیم سے پہلے 2 کام کر لینے ہوں گے۔ جب وراثت کی تقسیم کرنی ہے تو اس سے پہلے 2 کام کرنے ہوں گے، کہ جب وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے، یعنی کہ جو مرنے والا ہے، جو جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہے، اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے، اور جو فوت ہوا ہے اس پر اگر کوئی قرض ہے تو اس قرض کو ادا کیا جائے، اور پھر
اس کے بعد جو ہے وہ وراثت تقسیم کی جائے گی۔ پھر آگے چل کے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرونا، تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے یا قریب ہے نفع کے اعتبار سے۔ پھر آگے چل کے فرمایا فریضۃ من اللہ، تو پھر تم اپنی عقلوں کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ یعنی کوئی اگر یہ سمجھے کہ میرے جو والدین ہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، انہوں نے ساری زندگی کمایا ہے کھایا ہے، اب ان کے لیے حصہ کیوں چھوڑا جائے، تو یہ تو اپنی زندگی گزار کے جا چکے ہیں، وراثت تو اولاد کو ملنی چاہیے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کو ملنی چاہیے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ کا حکم مانو، ان اللہ کان علیما حکیما، یعنی اللہ رب العزت علیم اور حکیم ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ پھر اس کے آگے چل کر آیت نمبر 12 شروع ہوتی ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، کہ تمہارے لیے ان ترکے سے چوتھائی حصہ ہے، اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے سے چوتھائی حصہ ہے، یہ بھی اس میت کے پورا کرنے کے بعد، اس کی جو وصیت ہے اس کی پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہوگی اور قرض کی ادائیگی کے بعد، اور تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھائی حصہ ہے، بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھائی حصہ ہے، اور اگر اولاد ہے، اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارا ترکے میں سے 8واں حصہ ہے۔ تمہاری اس مال کی نسبت کی ہوئی وصیت پوری کرنے اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد، یعنی کہ قرض کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ پھر اتنا حصہ بنتا ہے۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو جس کے نہ ماں باپ ہو نہ کوئی اولاد ہو، اس کا ماں کی طرف سے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، یعنی اخیافی بھائی یا بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم بھی اس وصیت کے بعد ہوگی جو وارثوں کو نقصان پہنچائے بغیر کی گئی ہوگی یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ خوب علم اور حلم والا ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ فرما دیا آیت نمبر 12 میں کہ تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے، اور اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی بیوی فوت ہو رہی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو جو مال وہ چھوڑ رہی ہے اس میں سے نصف جو ہے وہ شور کا ہو جائے گا، اور جو باقی نصف ہوگا وہ بیویوں کے بھائی وغیرہ کو جائے گا۔ پھر فرمایا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیوی کے لیے 8واں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے، اور اس وصیت کی تکمیل کے بعد جو تم نے کی ہے، یا کہ اگر کوئی قرض ہے تو تمہارے ذمہ وہ قرض ادا کرنے کے بعد پھر تمہارے ترکے میں سے اتنا حصہ ہوگا۔ پھر آگے چل کر فرمایا فَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالتن او امراتن، اور اگر کوئی شخص کے جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو، جیسا کہ کوئی فوت ہو گیا اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو اچھا اب یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے، کلالہ کا لفظ آیا ہے، کلالہ کون ہوتی ہے؟ کلالہ جو ہے وہ عورت بھی ہو سکتی ہے مرد بھی، یعنی کہ جس کے نہ تو والدین ہو نہ اولاد ہو، فوت شدہ مرد یا عورت، یعنی اس کے والدین میں سے بھی کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی اولاد میں سے ہے، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو بہن بھائی ہیں، اور اب بہن بھائیوں میں جو تقسیم ہوگی وہ ایک تقسیم تو وہی ہے جو حقیقی اور آئینی ہے، اور عینی اور علاتی بہن بھائیوں میں ہوتی ہے وہ تو اسی طرح جیسے اولاد کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر عینی اور علاتی بھائی کیا ہیں، وہ بھی اس کی تفصیل ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہاں خاص حکم دیا جا رہا ہے کہ عربوں کے اندر جو عرب معاشرہ تھا اس میں اصل میں 3 قسم کے بہن بھائی ہوتے تھے۔ ایک عینی، عین یہ نون چھوٹی ہے، ایک عینی وہ باپ، یعنی کہ وہ ہوتے تھے جو باپ بھی وہی ہو جن کا اور ماں بھی مشترک ہو، یعنی کہ ماں اور باپ ایک ہوں، جنہیں ہم حقیقی بہن بھائی کہتے ہیں، یعنی جن کے والدین مشترک ہوں۔ پھر اس کے بعد علاتی، علاتی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہے لیکن مائیں جو ہیں وہ جدا ہیں، لیکن عرب میں ان میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ بھی حقیقی ہی کہلاتے تھے۔ اب یہ حکم جو ہے معاشرے کے اندر عینی اور علاتی بہن بھائیوں کا ایک ہی تھا، کوئی فرق اس میں نہیں تھا۔ ان کے ہاں سوتیلا جو ہے وہ کہلاتا تھا کہ ماں ایک ہو باپ اور ہوں، یعنی فرض کیا ماں تھی، باپ فوت ہو گیا، اب اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، اب اس سے بھی اولاد ہے،
تو ماں تو ایک ہے اور اولادیں دو ہیں، دو باپ سے ہیں، تو وہ ہے اخیافی بہن بھائی، جس کا ذکر یہاں عرفان القرآن میں بھی ہے، یعنی اخیافی بھائی یا بہن، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ تو ان کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو مرا ہے وہ کلالہ ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کی ایک بہن یا ایک بھائی ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ چھٹا حصہ ہے۔ پھر فرمایا فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں تو پھر وہ ایک تہائی میں حصہ دار ہوں گے، جو ایک تہائی ہوگا اس میں وہ حصہ دار ہوں گے۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وہی دو شرطیں پھر ہیں اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو کی گئی ہوں گی، یعنی کہ اگر اس پر کوئی قرض ہے یا اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اس کو پورا کرنے کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد۔ پھر فرمایا غیر مدار، اور یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر، کسی کو کوئی ضرر پہنچائے بغیر ہونا چاہیے۔ وصیتم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حلم والا ہے، اور اس کے حلم پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ تمہیں پکڑ نہیں رہا، اس کی پکڑ جب آ جائے تو وَإِنَّ بَطْشَ لِرَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ پھر اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ وَمَن يَطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرے، اسے وہ بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے، اسے وہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ اب یہ رکوع نمبر 2 یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اب ان 4 آیات میں اللہ رب العزت نے اتنے جامع طریقے سے جسے ہم دوسرے الفاظ میں حقوق العباد بھی کہتے ہیں، ان حقوق العباد کا ذکر اور وراثت کا وہ ذکر اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ ہمارے قانون دانوں نے اس پر پوری کتابیں لکھی ہیں، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ سارے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے دماغوں کو وسیع کر دے، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے تمام احکامات کو سمجھ کر اپنے سینوں میں اتار سکیں، اور ہمارا سینہ اللہ رب العزت کھول دے علم کے لیے، اور ہمیں شرح صدر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔